وزیر دفاع خواجہ آصف اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں، لیے چلتے ہیں براہ راست۔ صاحبہ کا گھر ریڈ ہوا ہے، ان کے بیٹے ہمارے اپر ہاؤس کے ممبر ہیں، مجھے ان کا بھی احترام ہے، جج صاحبہ کا بھی جو ہے احترام ہے، ان کے ہسبینڈ مرحوم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ علامہ اقبال کے فرزند تھے، ہمیں اس سارے خاندان کا جو ہے وہ احترام ہے، اور کوئی وہاں پہ اگر ایکسیس کمٹ ہوئی ہے تو میں اس کی اس فلور پہ اس کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کی وجہ لیکن میں ایک درخواست کروں گا، ادب کے ساتھ درخواست کروں گا سارے ہاؤس سے، جتنے بھی یہاں پہ ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، کہ مذمت سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے۔ مذمت جو ہے وہ پارٹی کی وابستگی کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، کہ میں آج پی ایم ایل میں ان میں ہوں تو پی ایم ایل این کے اوپر کوئی زیادتی ہوئے تو میں اس کی مذمت کروں، اور جب کسی اور پولیٹیکل ورکر کے ساتھ زیادتی ہو تو میں خاموش رہوں۔ یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، کل پی ایس سی کا چیئرمین بنا ہے، اس کے گھر ریڈ ہوا، کسی نے مذمت کی؟ نور عالم کی بات کر رہا ہوں، کسی نے مذمت کی؟ کسی نے مذمت نہیں کی۔ اس کے گھر کی چادر اور چار دیواری کی جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی، کسی نے مذمت کی؟ کسی نے مذمت نہیں کی۔ میں کھڑا ہو کے یہاں پہ جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ کے گھر پہ جو ریڈ ہوا ہے، دو ان کا بیٹا جو ہے پی ٹی آئی میں ہے، پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے، لیکن میں ان کو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں، میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن جب کوئی پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ ایسوسیٹ ہوتا ہے، وہی زبان بولتا ہے جو قانون اور قاعدے کی اور سیاسی زبان نہیں ہوتی، وہ دہشت گردی کی زبان جب بولتا ہے پولیٹیکل ورکر تو وہ اپنی سیاسی شناخت کو نگیٹ کرتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے۔ سیاستدان یا سیاسی ورکر جو ہے یا سیاسی رہنما ایسی زبان نہیں استعمال کرتے کہ گھرا دو، جلا دو، مار دو، خونی مارچ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ میں نے کم از کم ہماری یہاں پہ سیاسی کشمکش میں ہماری بڑی بڑی ٹینشن رہی، میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی، 90 کی دہائی میں ہماری آپس میں بڑی بڑی تناؤ رہا، لیکن ایسی زبان گھراؤ، جلاؤ، مارو، اور اسلحے کی زبان، گولی کی زبان اور خونی مارچ، اور اگر گھر میں ریڈ ہو جائے جناب ڈپٹی سپیکر تو ریڈ کرنے والی پولیس کے اوپر گولی چلا دی جائے، اور ایک کانسٹیبل جس کے 5 بچے ہیں اس کو شہید کر دیا جائے، اور پھر بعد میں کہا جائے اور جو ملزم پکڑے گئے ہیں اس جرم میں، جن پہ اس کا الزام ہے، وہ باریش ہیں، ماتھے پہ محراب ہیں، جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ہمارے دین کے ساتھ ان کی کوئی نسبت ہے۔ سورہ نساء کی 93 آیت ہے کہ جو قصدن کسی کا خون کرے گا، اس میں یہ بھی نہیں کہا گیا، تفریق کوئی نہیں رکھی ہوئی، قصدن خون کرے گا انسانی جان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ ان گناہوں میں شمار ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے معافی سے انکار کیا ہوا ہے، اور رحیم و کریم جو ہے پرناؤنس کیا ہوا ہے اس بات کا کہ میں قصدن، دیکھیں یہاں تو ماڈل ٹاؤن کا تو کیس چل رہا ہے، جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں، چلیں میں اس میں نہیں جاتا، آپ نے آواز لگا دی ہے، اس میں بھی ملزم ہوں، میں دوشنبے بیٹھا ہوا تھا، میرا ایف آئی آر میں نام لا دیا۔ تو جب ایسی باتیں کی جائیں تو کیس کی کریڈیبلٹی ساری ختم ہو جاتی ہے محترمہ، جب فالتو نام بیچ میں ڈالے جائیں۔ مجھے مجبور نہ کریں، پھر میں آپ کو جواب دوں گا، تو ذرا تھوڑی سی کوئی خدا نخواستہ گستاخی نہ ہو جائے مجھ سے۔ اچھا چلیں، میں یہ جو بات دیکھیں، اگر میں ان کی بات مان بھی جاؤں تو 2 غلطیاں مل کے ایک صحیح بات نہیں ہوتی۔ 2 wrongs do not make 1 right۔ آج یہ بجائے اس کے کہ اس سپاہی کی شہادت پہ
اور وہ لوگ جو تھے، ہماری گورنمنٹ کا آرڈر جو ہے کہ لائیو ایمونیشن جو ہے لے کے نہیں جانا، یہ آرڈر ہے کہ لائیو ایمونیشن نہیں لے کے جانا. وہ مسلح لوگ نہیں ہیں جو لوگ جو ہے جا رہے ہیں، یا جو اسلام آباد کی حفاظت کے لیے جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ بھی مسلح نہیں ہے اس معنی میں جس معنی میں یہ لوگ جو اس وقت انویژن کر رہے ہیں، آرمڈ انویژن کر رہے ہیں، مسلح جتھے جو آ رہے ہیں، اس سینس میں ہماری پولیس بھی جو ہے یا جو اور بھی یہاں پہ فورسز ہیں، ڈیفنس فورسز جو ہیں، وہ قطعی طور پہ اس طرح مسلح نہیں ہے. میں نے آج دوپہر کو کہا کہ افسوس آتا ہے کہ یہ نئی پود جو ہے، نئی کلچر کے جو لوگ سیاست میں آئے ہیں، وہ ایسی زبان استعمال کریں تو شاید اس کے درگزر کر دینا چاہیے. لیکن پنڈی سے ہمارے ایم اے نے جب کہتے ہیں جلا دو، گھرا دو، مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو وہ تو پرانی سینس میں سیاستدان ہیں. وہ تو 60 کی دہائی میں سیاست میں انہوں نے حصہ لینا شروع کیا تھا، 60 کی دہائی کے اواخر میں. جب ایسے شخص جو ہے اس عمر میں جو ہے وہ اس قسم کی زبان بولتے ہیں تو آپ حساب لگا لیں کہ ہمارا سیاسی کلچر جو ہے وہ کتنا انحطاط کو پہنچ چکا ہے، کتنا اس میں زوال آ چکا ہے ہمارے سیاسی کلچر کو، کتنی اس میں پرورژن آ چکی ہے سیاسی کلچر کو. یہ کلچر ہی نہیں رہا، یہ ایک مار داڑ کی جو ہے ایک علامت ہے، مار داڑ کی جو ہے ایک شکل ہے. آج جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کی گرفتاریوں کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے. بالکل حق ہے، جو مرضی ان کی، میں یہ رائٹ جو ہے قطعی طور پہ ڈینائی نہیں کر سکتا، نہ مجھے حق ہے میں ڈینائی کروں کہ ان کی گرفتاریوں کے حق میں نہیں بولنا چاہیے یا اس کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. سیاست ہے، اوپینینز ہیں لوگوں کے. ہر دور میں جب بھی اس قسم کے دھرنے شروع ہوئے ہیں یا اس قسم کے احتجاج شروع ہوئے ہیں، آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، اس طرح گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، چھاپے پڑتے رہے ہیں، سیاسی ورکروں کو گرفتار کیا جاتا رہا ہے. مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ آلسو، اور بعد میں ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو ہے ایک سیاسی ورکر ہونے کی وجہ سے بھی مجھے اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. لیکن میری استدعا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر کہ خدا کے لیے مذمت جو ہے وہ سلیکٹو نہ کریں. اگر اصول کی بات کرتے ہیں تو پھر اصول کی بات کریں اور اصول ہر ایک پہ اپلائی ہو. جب ہم پہ بلڈوزر چلائے جا رہے تھے، جب یہاں پوری کی پوری رو جو تھی وہ نیب کی قید میں تھی، تو اس وقت کسی کا ضمیر نہیں جاگا کہ پی ایم ایل این کے لوگوں، پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس وقت کسی کو ضمیر کی چبھن محسوس نہیں ہوئی. یہ پرورژن ہے، یہ زوال ہے سیاسی قدروں کا کہ آپ کو جو سیاسی طور پہ بات سوٹ کرتی ہے آپ وہ کہیں. نہ جو اصول کی بات ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے. مجھے محسوس ہوا کہ زیادتی ہوئی. علامہ اقبال کے پوتے کے گھر میں یا ان کے بیٹے کے گھر میں وائلیٹ ہوا، میں نے اس کی مذمت کی ہے، میں معذرت کرتا ہوں اس فلور سے. لیکن جہاں پہ سیاسی ورکر ہوں گے، باقاعدہ تیاری ہو رہی ہوگی، میٹنگ ہو رہی ہوگی. قاضی فائز عیسیٰ کیس میں جو ہے اجازت ہے اس بات کی کہ آپ ضرور کریں، احتجاج ضرور کریں، آپ کا بنیادی حق ہے، آپ کو آئین یہ حق دیتا ہے، قانون یہ حق دیتا ہے. لیکن آپ انویڈ نہ کریں. ایک قانونی آئینی حکومت کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ دھرنے یا جلوس یا حملے نہ کریں یا حملوں کی ترغیب نہ دیں.
مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے, ہزاروں لوگ تھے ان کے ساتھ, کشمیر روڈ پہ ان کو جگہ دی گئی, وہاں پہ انہوں نے احتجاج کیا, ایک گملہ نہ ٹوٹا. جناب ڈپٹی اسپیکر آپ بھی وہاں تھے, میں بھی وہاں تھا, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسد بیٹھا ہوا ہے. ہم نے احتجاج کیا, احتجاج کر کے چلے گئے. ہمارے پاس کوئی بندوقیں نہیں تھیں, ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, جے یو آئی کے ورکرز کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. جناب ڈپٹی اسپیکر, آج سے 1 مہینہ پہلے جب لاجز میں حملہ ہوا تھا, اس وقت کیوں نہ ضمیر جاگا؟ جب وہاں سے ایم این اے اٹھائے گئے تھے, ایم این اے اٹھائے گئے تھے, کہاں ہے صلاح الدین؟ ایم این اے اٹھائے گئے تھے, اندر گھس کے ایم این اے کی لاجز کے اندر ٹیبل توڑے گئے, فرنیچر توڑا گیا. گواہ ہے, یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے, یہ 1 مہینہ پرانی بات ہے. اس وقت کسی کا ضمیر نہ جاگا. آج ضمیر جاگ رہا ہے کہ جس وقت مرضی جھنجھوڑ کے جگا لیا, اس کے بعد پھر سلا دیا. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا جناب ڈپٹی اسپیکر. اصول ہوتے ہیں, اصول یونیورسل ہوتے ہیں, وہ سلیکٹو نہیں ہوتے. اس کی اپلیکیشن جو ہے اصولوں کی یا قاعدے قانون کی یا روایات کی جو اپلیکیشن جو ہے وہ سلیکٹو نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ اصول رہتے ہیں, ہمیشہ ان کی ابدیت ہوتی ہے اس کی. جناب ڈپٹی اسپیکر, اقتدار کیا چھن گیا؟ روڑا ہی بہ گیا. ہم سے کتنی دفعہ چھنا اقتدار, کتنی دفعہ چھنا ہم سے, یہ پیپلز پارٹی والوں سے کتنی دفعہ چھنا, اور جب بھی چھنتا قید میں ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ہم نے اس ایوان سے استعفی دیے 2007 نومبر میں, یاد ہوگا لوگوں کو جو اس وقت ممبر تھے. ہم استعفے دے کے چلے گئے, دوسرے دن پکڑے گئے, مجھے جنگ جیل بھیج دیا گیا. 1 مہینے کے بعد میں رہا ہوا. جناب اسپیکر, ہماری انویسٹمنٹ ہے پولیٹیکل سٹرگلز میں. ہم نے اپنی آزادی جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے ان پولیٹیکل سٹرگلز کو جو ہے ان میں انویسٹ کی ہوئی ہے, اپنی نہیں, اپنے گھر والوں کی بھی. چادر اور چار دیواری کا احساس ہوتا ہے. میں کو اپنا ذاتی رونا نہیں رونا, لیکن پوچھ لیں کہ میں اس ہاؤس میں کھڑا ہوں, 3 فیملی ممبرز ہیں ہم اس ملک کے اندر, باقی میری فیملی زیادہ تر باہر ہے. سارے کے سارے عدالتوں میں, کوئی میں جیل میں, باقی عدالتوں میں پورا دن بیٹھے رہتے. میں نے آ کے کوئی رونا نہیں دھونا, یہ دس از پارٹ آف دا گیم. یہ ایک قیمت ہے جو میں نے اپنے اوپر جو ہے مسلط کی ہوئی ہے کہ میں نے یہ ادا کرنی ہے اپنے اصولوں کے لیے. لیکن اگر ظلم اور زیادتی جو ہے میرے کسی مخالف کے, میرے حلقے میں جا کے پوچھ لیں, میں نے کبھی کسی کے خلاف درخواست دی ہے, یا کسی ادارے کو یا کسی پولیس افسر کو یا کسی بیوروکریٹ کو جو ہے کسی کے خلاف استعمال کیا؟ قسم اٹھا کے تو نہیں استعمال کیا. اوپر نام ہے 99. میں نے وفاداریاں بھی چینج نہیں کی کہ کبھی کہنا کہ زرداری صاحب کا, میرے کپڑے بھی زرداری صاحب کے ہیں, اس کے بعد زرداری صاحب کو گالیاں دینا. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں کسی کا نام نہیں لے رہا. مجھے یاد صادق پتہ نہیں کدھر ہے, بیٹھا ہوا ہے, گواہ ہے کہ نہیں, یہاں بیٹھا ہوا ہے, میں اس کی گواہی دلوا دوں گا کہ میں نے کیا کیا کام کیے ہوئے ہیں. مخالفت تھی پھر بھی کی, کیونکہ حالات ایسے تھے کہ ان کی مدد بنتی تھی. میں نے پارٹی وفاداریوں سے بالا تر ہو کے مدد کی, لون رائٹ آف کروائے. جناب اسپیکر,
یہاں صادق گواہ ہے یہاں پہ. میں بینکوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں, اماؤنٹ بھی بتا دیتا ہوں. اچھی بات نہیں لگتی, لیکن تکلیف ہوتی ہے جب یہ سلیکٹو قسم کی جو ہے اصول پسندی شروع ہو جاتی ہے. مخالفت برائے مخالفت نے اس ملک کی سیاست کو گٹر میں بھیج دیا. یہ سیاست اصولوں کی نہیں رہی, یہ اقتدار کی سیاست ہے. یہ ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ایک آئینی راستہ چنا. اس آئینی راستے سے جو ہے وزیر اعظم جو اس وقت تھا اس کو ریموو کیا. ہمارے خلاف سارے غیر آئینی جو ہے اقدام اٹھائے گئے. میں شکر گزار ہوں پاکستان کی عدلیہ کا کہ انہوں نے ہمیں ریلیف دی. اور جب میرا قائد جو ہے وہ قید ہو گیا, اس کے اوپر 10,000 تنخواہ نہ لینے کا کیس بنا اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا, تو وہ پچ میں نہیں لیٹ گیا نواز شریف. اس نے وکٹیں نہیں اکھاڑی, اس نے یہ خونی مارچ نہیں کیا, اس نے اسلحہ دے کے اسلام آباد میں دھاوا بولنے کا اعلان نہیں کیا. اس نے قانون اس کو سوٹ کرتا تھا یا نہ کرتا تھا, اس نے آگے سر تسلیم خم کیا, قید میں چلا گیا, بیٹی کے ساتھ قید میں گیا. بیٹی پہ آج تک کسی کو نہیں پتا کہ مقدمہ کیا ہے. یہ ہوتی ہے قانون کی علمداری کے آگے سرنگو ہونا. اور ایک وقت شہباز شریف آج کا وزیر اعظم قید تھا, اس کا بیٹا جو آج کا وزیر اعلیٰ وہ قید تھا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ میں تمہارے دن بدل دیتا ہوں. یہ اس کا کرم اور فضل ہے, اس کی مہربانی ہے, یہ اس کے یہ نام لکھے ہوئے ہیں. میں بھی اسی دوران میں بھی قید تھا, ایک ہی جگہ ہماری ساتھ ساتھ بیٹھیں تھیں. کوئی سوچ سکتا تھا؟ میں تو یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں رہا ہو کہ اس اسمبلی میں آ کے پھر باتیں کروں گا. باقاعدہ وزیر اعظم نے آرڈر کیا ہوا تھا سپرنٹینڈنٹ کو. میں سپرنٹینڈنٹ کو جانتا تھا, وہ ہمارے پاس سپرنٹینڈنٹ سیالکوٹ میں رہا ہوا تھا. اس نے کہا جی میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. 4 ڈگری کی بعد ٹیمپریچر تھا, 4 ڈگری جنوری کی, 22 جنوری کی رات تھی. اس نے 2 کمبل مجھے دے, ایک نیچے بچھا لو, ایک اوپر لے لو. آدھی رات کو شہباز شریف نے گرم پانی کی بوتل پتہ نہیں کس طرح میرے پاس پہنچائی کہ کم از کم کمبل میں وہی تو ڈال دو. اور اس نے مجھے کہا, آج بھی سپرنٹینڈنٹ کہیں پہ لگا ہوا وہ, اس نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر کی انسٹرکشنز ہیں, انہیں بندے بٹھائے ہوئے ہیں کہ مانیٹر کرو, یہ اس کو جیل میں کوئی فیسلٹی تو نہیں ملتی. اللہ حوصلہ دینے والا ہوتا ہے. اس نے حوصلہ دیا لیکن سرنگو نہیں کیا, سلیکٹو مذمت نہیں کی. میں آج بھی اسی نواز شریف کا ورکر ہوں. میں نے وفاداریاں نہیں چینج کی, میں نے زرداری کا نام نہیں بیچا, میں زرداری کے ساتھ دوستی نہیں بیچی. میں نے زرداری, آصف زرداری جو ہے سابق صدر پاکستان کا, میرا بھی دوست ہے. میری اس کے ساتھ ناراضگی بھی ہوتی ہے, میں اس کے ساتھ جو ہے اچھی بری بات بھی کر لیتا ہوں.